السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم اور آپ سبھی حضرات روزے کے فرائض بھی ادا کر رہے ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے عبادتیں بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان عبادتوں کو اور ان روزوں کو قبول فرمائے۔ اور اسی مہینے کے تعلق سے ہمارے شرعی مسائل پروگرام کے لیے لوگ سوالات بھی بھیج رہے ہیں اور بھیجنا بھی چاہیے۔ اس مہینے میں جو آپ کے سامنے مسائل آتے ہیں ان کو آپ حضرات ہمارے اس پروگرام میں بھیج سکتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں۔ جتنی دلچسپی کے ساتھ آپ اس کو سنتے ہیں، امید ہے کہ اتنی ہی دلچسپی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو اور دوسری جگہ شیئر کرتے ہوں گے، کیونکہ جو فائدہ اس پروگرام سے آپ اٹھا رہے ہیں، کوشش کی جائے کہ اور بہت سارے حضرات اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے سوالات مفتی صاحب کی خدمت میں بھیج سکیں۔ آج کے شرعی مسائل کے اس پروگرام کا سب سے پہلا سوال جناب جان عالم صاحب کرلا ممبئی سے کرتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے رمضان المبارک کے پاک مہینے میں جو مسلمان وفات پا جاتا ہے اور اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، ایسا سنتے ہیں کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے یا جنت میں جانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک صحیح نہیں ہے، مفتی صاحب سے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ اس سوال کا جواب جان عالم صاحب غالباً پچھلے رمضان میں بھی دیا گیا تھا جی، اور امسال پھر آپ نے یہ سوال کیا ہے، تو مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان میں انتقال کرنے والے مومنین، ان کے تعلق سے حضرت علامہ شامی علیہ الرحمہ نے یہ صراحت کی ہے کہ ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ جی، اور رمضان کے بعد بھی پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی ان کو فتنہ عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جی، اور یہی عوام اہل سنت میں مشہور و معروف ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی ایک اثر نقل کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وفات پانے والوں کو فتنہ عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن عوام اہل سنت میں مشہور یہی ہے، اور بعض علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں وفات پاتے ہیں ان کو فتنہ عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں، جی، ان دونوں کو سمجھ لیجئے۔ جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں انتقال کر جائے، یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اس سے حساب نہیں ہوگا، وہ فتنہ عذاب قبر سے محفوظ ہے، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ جی، رمضان میں وفات پانے والے کے لیے، یعنی وہ روزے کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا ہے، اس کا روزہ نہیں تھا جس وقت وہ دنیا سے گیا، اس کی روح قبض کی گئی، اب اس کے تعلق سے یہ بات بتائی جو آپ نے پوچھی تھی کہ حضرت علامہ شامی علیہ الرحمہ وغیرہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس سے حساب نہیں ہوگا اور وہ فتنہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت تک حساب و کتاب نہیں فرمائے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ ایک بار جس سے
हिसाब व किताब रमज़ान की बरकतों की वजह से न करे, फिर वो हमेशा के लिए उसकी रहमत से उम्मीद यही है कि हिसाब नहीं होगा। जी, शर्त यह है कि ईमान पर उसका खातिमा होना चाहिए। यही मशहूर है अवाम अहले सुन्नत में, अगरचे इसकी तायीद करने वाला जो असर है वो ज़ईफ़ है, लेकिन हम लोगों को ख़ास तौर से अहले सुन्नत व जमात को इस बात पर यकीन रखना चाहिए और कामिल यकीन रखना चाहिए कि जन्नत व दोज़ख, अज़ाब, हिसाब, किताब, इनके जो उसूल हैं, जो कवानीन हैं, वो मुसल्लम हैं, वो सब के लिए, कि उनका ताल्लुक़ हमारे अमाल से है, हमारे अमाल ही पर मुनहसर है। ये बात कि हम वहाँ जाकर कितनी सज़ा पाएंगे और कितना सवाब पाएंगे, तो हम लोगों को ज़्यादा तवज्जो अपने अमाल पर देना चाहिए। अमल करने की ज़रूरत है, इसलिए कि वो असल हैं, वही हमारे लिए मदार नजात है, उसी से हिसाब होना है। रमज़ान में इंतकाल हो जाना, इस पर ये बात यकीन के साथ नहीं कही जा सकती कि उसे किसी तरह का कोई हिसाब नहीं होगा और किसी तरह की कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये समझिए कि बस उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि वो हिसाब ना फरमाए और उसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। लेकिन वो जो आपके आमाल हैं, बहरहाल उनके हिसाब के लिए और उन पर सज़ा के लिए जो कवानीन मुसल्लम हैं और जो अहादीस करीमा में सराहत के साथ बयान किए गए हैं, वो अपनी जगह है। जी, तो इस चीज़ को उम्मीद के दायरे में रखा जाए। उम्मीद ये है कि वो इस महीने की बरकत से हिसाब नहीं लेगा और बिला हिसाब किताब के फितने अज़ाब क़ब्र से भी महफूज रखेगा और जन्नत में दाखिल फरमा देगा। लेकिन ये हमारा हक नहीं है कि हम इस महीने में मर गए तो अब हिसाब होना ही नहीं है। इस फ़र्क को समझिए। जी, हम उम्मीद कर लें रमज़ान की बरकतों की वजह से, रमज़ान जी, की अज़मतों की वजह से, वो एक अलग बात है। लेकिन ये हमारा हक बन गया कि अब जो इंतकाल कर गया है उससे हिसाब होना ही नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपके सवाल का बड़ी अच्छी तरह से मुफ्ती साहब ने वजाहत की। इसी कड़ी का एक अगला सवाल, हमें खुशी होती है जब कोई बैरून मुल्क से सवाल आता है कि हमारे चैनल के इस प्रोग्राम को हिंदुस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं। जनाब सैयद तौकीर अली साहिब जो सऊदी रहते हैं, इन्होंने सवाल किया है, ये पूछ रहे हैं कि अक्सर व बेशतर लोग, अब तो आजकल मोबाइल चल गए हैं, इसमें कुरान शरीफ डाउनलोड कर लेते हैं, सफ़र में, गाड़ी में, बस में, फोर व्हीलर में या हवाई जहाज़ में वो कुरान अज़ीम की तिलावत करते चले जाते हैं। अच्छी बात है, बेहतर तरीक़ा है। तो वो पूछ रहे हैं, उस दौरान, सफ़र के दौरान हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और उसमें आयत सजदा आ जाती है, तो उस वक्त हम क्या करें? वो सजदा उसी वक्त करना ज़रूरी है, या हम घर जाकर या अपनी जगह पे पहुंच के या उस दिन के अलावा अगले दिन या और ज़्यादा दिनों के बाद भी उस सजदे को अदा कर सकते हैं? इसके लिए क्या हुक्म है, ज़रा वजाहत फरमाइए। इस सवाल का जवाब ये है कि आयत सजदा पढ़ने के बाद आप पर सजदा वाजिब हो गया, ये तो तय, जी, यानी वो सजदा तिलावत आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पर इस तरह वाजिब हुआ है कि अभी अदा करना वाजिब है। अगर कोई उज़्र है, कोई मजबूरी है, तो आप उस सजदे में ताख़ीर कर सकते हैं। मसलन आप ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी किसी दूसरे के हाथ में है, आप नहीं रुक सकते या बार बार रुकने में आपको परेशानी होगी, आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तो आप उन सजदों को याद रखिए और फिर अपने क़यामगाह पर जाकर उन सजदों को अदा कर लीजिए। इसमें ये गुंजाइश है, यानी वाजिब है, लेकिन ऐसा वाजिब नहीं है कि फ़ौरन उसको अदा करना ज़रूरी हो जाए। आप पर वाजिब हो गया, आपके ज़िम्मे आ गया। अब आप अगर मामूल पर हैं हालात आपके, तो आप फ़ौरन सजदा कर लें, ये बेहतर है। और अगर मामूल पर नहीं है तो इसको मुअख्खर भी किया जा सकता है।
بہرحال مؤخر کرنے میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا، ورنہ گناہوں کا بوجھ آپ کے کاندھے پر ہوگا۔ اگر ایک سجدہ بھی بھولے، ایک واجب بھی چھوٹا، تو ظاہر ہے کہ اس پر گناہ ہونا ہے اور وہ بوجھ آپ کے کاندھے پر رہے گا۔ اس کو یاد رکھیے اور اس سجدے کی ادائیگی کی کوشش کیجیے۔ فوراً ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اور اسی مسئلے کی اور وضاحت چاہتے ہوئے، اگر کوئی شخص قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ لگاتار روز کرتا ہے، سجدے آتے ہیں اور وہ اس کو ادا نہیں کر پاتا، قرآن شریف مکمل ہونے کے بعد 14 سجدے ہیں، تو کیا وہ ان کو ایک ساتھ 14 سجدوں کو ادا کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ سجدے کو مؤخر بلا وجہ نہ کیا جائے، یعنی اگر حالات معمول پر ہیں اور وہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ کر لے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس طرح کا معمول بنا لیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران سجدہ نہ کریں، پھر جب ہمارا قرآن پاک ختم ہو تبھی ایک ساتھ 14 سجدے کریں۔ یہ معمول بنانا اور اسی کو عمل میں لے آنا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک ساتھ 14 سجدے ہم اکٹھے کر لیں اور پھر ایک ساتھ کیے جائیں، ساتھ 14 سجدے کرنے کے بعد ہی سر اٹھا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ہمارے لیے بھی مشقت کا باعث ہیں اور اس میں ہمارے بھی دل نہ لگنے اور دل اکتا جانے کا خوف ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم بے وجہ تاخیر واجب کر رہے ہیں۔ ایک واجب جو ہم پر ہو چکا ہے، ایک چیز جو ہمارے ذمہ واجب ہو چکی ہے، اب اس کو ادا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی تاخیر کر رہے ہیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو جو واجب ہو گیا اس کو فوراً ادا کر لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اگر حالات نہیں ہیں مناسب تو مجبوری تو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھیے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اس کو یاد رکھنا ہوگا، اگر بھول گئے یا سجدہ نہیں کر سکے تو گناہ گار ہوں گے۔ جی، بہت اچھا۔ ایک سوال اور جناب عامر ودود صاحب، یہ ہماری ہی بستی قصبہ سید پور کے رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ دیندار نوجوان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دینداری کا اور جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ یہ سوال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں سنا ہو کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ اپنی معلومات کے لیے سوال کیا ہے۔ وضو، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات لوگوں میں غلط مشہور ہو گئی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا ناقض وضو نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھا کر بھی آپ باوضو ہی رہیں گے اگر پہلے سے باوضو ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ذکر آیا ہے اس طرح کی باتوں پر وضو کرنے کا، لیکن شارحین نے وہیں صراحت کر دی ہے کہ یہاں وضو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں وضو کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ منہ دھو لیں اور کلی کر لیں۔ چونکہ اونٹ کے گوشت میں چکنا پن کچھ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بات مشہور ہو گئی لوگوں میں کہ اونٹ کے گوشت کے بعد، کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، حالانکہ اس کے بعد صرف کلی کر لینا، منہ دھو لینا، اتنا حصہ یہ کافی ہوتا ہے۔ بہرحال اونٹ کے گوشت سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے اونٹ کا گوشت کھانا ہے ویسے ہی دوسری چیزوں کا گوشت کھانا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور یہی عامر ودود صاحب پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام طارق تھا؟ کیا یہ ان کے والد صاحب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے؟ یہ اپنی معلومات کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا۔ ہو سکتا ہے عامر صاحب آپ نے کہیں اس طرح کی بحث سنی ہو۔ اصل میں مختلف تاریخوں میں الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام آزر تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ پھر تاریخ یا تارخ، اس میں بھی کئی قول ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، صحیح قول یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہی تھا اور وہ ایمان والے تھے۔ جی، حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں۔ حالانکہ بعض مورخین نے وہ بات بھی کہی ہے کہ ان کے والد کا نام آزر ہے، لیکن محققین اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ ان کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ طارق۔ اچھا، ایک سوال اور معلومات کے لیے ہے اپنے، اور پوچھا کیجیے آپ حضرات، آپ کو جس بات میں، جس مسئلے میں کنفیوژن پیدا ہو یا لوگوں میں کچھ اور ہو، جیسا کہ آپ بھی سماعت کر رہے ہیں کہ لوگوں میں کچھ اور بات ہوتی ہے جسے افواہ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ محض ایک افواہ ہے اور غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے جیسا حضرت نے فرمایا۔ ایسی ہی بہت ساری باتیں ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی بات آپ کے سامنے ایسی آیا کرے تو آپ ضرور ہمارے اس پروگرام میں اپنا سوال ہمارے واٹس ایپ پر بھیجا کیجیے، اور وہ صحیح معنوں میں کیا ہے، اس کے لیے شریعت صحیح معنوں میں کیا حکم دے رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی سچائی کیا ہے۔ ایک اور سوال آیا ہے ہمارے اس پروگرام میں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں نیم کی مسواک سے مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اب وہ نیم کا ہو یا کسی، وہ تو مسواک آ گیا، بس یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک غالباً پوچھنے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ نیم میں چونکہ کڑواہٹ ہوتی ہے، اس لیے جب ہم نیم کا مسواک کریں گے تو نیم کی کڑواہٹ کا ذائقہ ہمیں محسوس ہوگا، نیم کی کڑواہٹ زبان پر محسوس ہوگی۔ جی، اب روزے کی حالت میں اس کڑواہٹ کو محسوس کرنا، نیم کے مسواک سے مسواک کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ غالباً یہاں سے یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ جی، اس کے لیے ہم بتا دیں آپ کو کہ منہ سے کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہو جانا، زبان سے کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہو جانا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، بے وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کہیں کا پانی اگر نمکین ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم وہاں وضو بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ کلی کریں گے تو نمک کا پانی، نمک کا مزہ محسوس ہوگا۔ جی۔ مسواک کرنا جس طرح عام دنوں میں یعنی غیر روزہ دار کے لیے سنت ہے، ویسے ہی روزہ دار کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہی ہے، اور روزے دار بھی مسواک کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روزے دار مسواک کو بھگو کر یا مسواک کی تری اپنے حلق میں محسوس کرنے کے لیے یا اپنے منہ میں محسوس کرنے کے لیے بہت دیر تک مسواک رکھے، وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنا روزے دار کے لیے ویسے ہی سنت ہے جیسے دوسروں کے لیے سنت ہے۔ مسواک روزے دار بھی کر سکتا ہے، وہ نیم کا مسواک ہو یا کسی اور درخت کا مسواک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک کر سکتا۔ بہت خوب، مفتی صاحب نے ابھی بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات کے سوالات کے جوابات دیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اس کو شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سمجھ اور زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عاطف علی اور جناب حضرت مفتی سید واقف علی صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔